ہمارے شہر میں کچھ عرصے سے قتل، خودکشی، ناجائز تعلقات، چوری ڈکیتی اور نشے کی لت عام ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کی خرابیاں سامنے آ رہی ہیں۔ شہر کے لوگ اس سلسلے میں فکر مند رہے، مگر کوئی منظم اور مسلسل جد و جہد شروع نہیں کی جا سکی۔ اللہ کا فضل ہے کہ چند دن پہلے شہر کے علماء کرام، مختلف سیاسی، سماجی، دینی تنظیموں کے ذمہ دار حضرات اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے نمائندگان جمع ہوئے، اور آپس کے صلاح مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ ان برائیوں کو مٹانے کے لیے مسلسل محنت کی جائے۔ پچھلے جمعہ کو حافظ خلیل احمد ملی جماعت خانے میں ادارہ صوت الاسلام کی جانب سے جو میٹنگ رکھی گئی تھی، نہ صرف یہ کہ وہ کامیاب رہی بلکہ اگلے اقدامات کے لیے زینہ بنی۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگوں نے اس بات پر زیادہ غور و خوض کیا کہ برائیاں جہاں سے پیدا ہو رہی ہیں ان اسباب کو مٹانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مثلاً خودکشی کے بڑھتے ہوئے واقعات عام طریقے پر غربت اور افلاس کا نتیجہ ہیں۔ ہم کس طرح ناداروں، پریشان حالوں، مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں کہ وہ اس انتہائی قدم سے بچ سکیں۔ یقیناً خودکشی حرام ہے، اور خودکشی کی حوصلہ افزائی یا خودکشی کرنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات بھی ہمارے آپ کے سمجھنے کی ہے کہ بسا اوقات حالات اس طرح کے بن جاتے ہیں، غربت اور افلاس کی وجہ سے، تنگی اور تنگ دستی کی وجہ سے، کہ ایک ایسے شخص کو جو کمزور اور بے سہارا ہو، سوائے اقدام خودکشی کے کوئی دوسری راہ نظر نہیں آتی۔ جب تک ہم اس ناداری اور افلاس کے لیے کوئی راستہ نہیں تلاش کریں گے، مشکل ہے کہ ہم خودکشی کی وارداتیں روک سکیں۔ اس لیے یہ بات طے پائی کہ شہری سطح پر بیت المال کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے۔ بیت المال کا تصور کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ نظام تو خود ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اور ہمارے شہر میں کسی نہ کسی درجے میں یہ نظام چلتا رہا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پچھلی کئی دہائیوں سے اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور شہر میں اس کام کی بنیاد لمبے عرصے پہلے پڑ چکی، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوئی ایسا سسٹم قائم کریں کہ جس کے ذریعے زیادہ افراد تک رسائی ہو، یا ناداروں اور پریشان حالوں کی ضرورت وقت پر پوری ہو سکے۔ شہری سطح پر بیت المال کمیٹی الحمدللہ قائم کر دی گئی ہے، اور ایک ایسا سیٹ اپ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اہل خیر حضرات سے تعاون حاصل کر کے غریبوں، مسکینوں اور ناداروں کی بروقت اور فوری امداد کی جا سکے، اور تحقیق کے بعد کسی کی مدد کی جائے، تاکہ یہ نہ ہو کہ مستحق کنارے رہ جائیں اور غیر مستحق امداد حاصل کریں۔ اسی طرح اس بات کی بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہیلپ لائن نمبر جاری کریں۔ اگر کسی کی کوئی پریشانی ہے، پہنچنا مشکل ہے، تو وہ اپنی پریشانی اس ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے بیت المال کمیٹی تک پہنچائے، اور شہر کے اہل خیر حضرات کی ایک اچھی تعداد ہم اس کمیٹی سے جوڑنے کی فکر کر رہے ہیں، تاکہ زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی مشکلات کا حل نکالا جا سکے۔ ہمارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ بے روزگاروں کو کچھ چھوٹا موٹا روزگار فراہم کرنے کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے۔ اسی طرح جو سرکاری اسکیمیں ہیں غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، اور عام طریقے پر علم نہ ہونے کی بنیاد پر اس کا فائدہ مسلمانوں کو نہیں پہنچ پاتا، ایسے جانکار لوگ جو اسکیموں کے سلسلے میں
معلومات رکھتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں ان کی خدمت حاصل کی جائے، اور ایسے افراد کو ان سرکاری اسکیموں سے بھی فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ نشہ ہو یا دیگر سماجی خرابیاں، ان کو مٹانے کے لیے لوگوں کی تفہیم ضروری ہے، لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم نے جمعہ کے خطبات کا سہارا لیا ہے۔ جمعہ کا خطبہ سب سے مؤثر میڈیا ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس نہیں ہے۔ مسلمانوں کو جمعہ کے خطبے کے ذریعے جو مؤثر ذریعہ ابلاغ عطا کیا گیا ہے وہ صرف ہمارے پاس ہے اور ہماری خصوصیت ہے۔ اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو بہت بڑے پیمانے پر پیغام پہنچتا ہے اور مؤثر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بات طے ہوئی ہے کہ 3 ہفتے تک جمعہ میں انہی موضوعات پر تقریر کی جائے، اور الحمدللہ اس کا سلسلہ کل کے جمعہ سے شروع ہو رہا ہے، اور پہلا خطبہ خودکشی کے سلسلے میں تیار بھی کر لیا گیا ہے اور سوشل میڈیا پر عام بھی کر دیا گیا ہے سماج سدھار مہم کی طرف سے، اور ابھی آپ حضرات میں سے جو اس کی کاپی لینا چاہیں گے وہ دے دی جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے 2 ہفتے انہی موضوعات پر اور تقریر ہوگی تاکہ ایک فضا بن سکے۔ انشاءاللہ جمعہ کے خطبے کے ذریعے بڑے پیمانے پر بیداری آنے کی امید ہے۔ اسی طرح وہ طبقہ جو مسجد سے دور ہے یا مسجد میں خطبے کے وقت آتا ہے، ان تک بات پہنچانے کے لیے کارنر میٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جگہ جگہ چوک چوراہے پر یا ہوٹلوں پر جہاں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، یا ایسے مقامات جہاں نشہ کرنے والے جمع ہوتے ہیں، ان جگہوں پر جا کر قرآن پاک کی آیتیں حدیثیں پڑھ کر سنائی جائیں، ان کو فہمائش کی جائے، ان سے گزارش کی جائے کہ وہ سماجی خرابیوں سے، بے حیائی کی باتوں سے دور رہیں۔ یاد رکھیے، ہم اس ملک میں جس دوراہے پر کھڑے ہیں اور جس نازک وقت سے گزر رہے ہیں، اس وقت ہماری حفاظت کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے دین و ایمان پر جمنا اور اچھے عمل کی راہ اختیار کرنا۔ اسی ذریعے سے اللہ کی مدد مل سکتی ہے، ورنہ ہم اس ملک میں اپنے دین، ایمان، عزت، آبرو، جان و مال کے تحفظ میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ 200 مقامات پر کارنر میٹنگ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ 10 دنوں میں یہ نشانہ پورا کریں گے۔ روزانہ 20 مقامات پر کارنر میٹنگ کا فیصلہ ہم لوگوں نے کیا ہے، اور 2 مخالف حصوں میں، یعنی ایک طرف اگر مشرقی حصے میں کارنر میٹنگ ہو رہی ہے تو مغربی حصے میں اسی وقت میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا جائے۔ اس طرح 20 مقامات پر روزانہ کارنر میٹنگ ہوگی۔ اس کا سلسلہ انشاءاللہ جمعہ سے شروع کیا جائے گا۔ ہم لوگ بدھ سے چاہ رہے تھے، لیکن ابھی تیاری اس کی پوری طرح مکمل نہیں ہو پائی تھی، تو اب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سے انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کارنر میٹنگ کی جائے گی، اور علماء کو، دین کا کام کرنے والوں کو، اچھی تقریر کرنے والوں کو ہم لوگوں نے اس میں رکھا ہے کہ وہ لوگوں تک بات پہنچائیں۔ مختلف مسالک کے لوگوں کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے تاکہ ہر مسلک کے لوگوں تک بات پہنچ سکے، اور یہ ایک شہری مہم بنے جو مسالک، مکاتب فکر اور جماعتوں سے بالا تر ہو کر وحدت امت کے ساتھ خدمت انجام دے۔ اس سلسلے میں کارنر میٹنگ کے انعقاد کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور مفتی محمد عامر صاحب کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جو شہری بیت المال کمیٹی قائم کی گئی ہے، اس میں بھی مختلف ارکان ہیں، اور ابھی اس کا دائرہ اور وسیع کیا جا رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری شہر کے مشہور صنعت کار الحاج ضیاء حکیم صاحب کو دی گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ حضرات اپنی اپنی ذمہ داری اچھی طرح نبھائیں گے، اور ہم شہریان کی بیداری کے اس نشانے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ نشے کے روکنے کے سلسلے میں یہ بات سامنے آئی
کہ جب تک پولیس انتظامیہ کے لوگ اس میں اپنا کردار اچھی طرح نہیں نبھائیں گے، بات رکے گی نہیں، بات بنے گی نہیں۔ اس لیے میں نے پولیس انتظامیہ کے لوگوں سے کہا، یہاں بھی اور اوپر بھی، اور ایس پی صاحب نے ملاقات کر کے تفصیل جانی، اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے اس پر فوری کارروائی شروع کی ہے۔ البتہ انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ فوڈ اینڈ ڈرگس کے محکمے کی برانچ نہ ہونے کی وجہ سے جن لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ ضمانت پر چھوٹ جاتے ہیں، تو اس کی کوشش ہو کہ فوڈ اینڈ ڈرگس محکمے کی برانچ یہاں قائم ہو۔ چنانچہ میں نے چیف منسٹر کو بھی خط لکھا ہے جو ابھی بھیجا جانا ہے، اور ڈپٹی چیف منسٹر کو بھی، اور جو اس محکمے کے منسٹر ہیں راٹھور نام کے، ان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے ان سے ٹیلی فون پر بھی بات کرنی چاہی تھی، اور ہوا تو ایک اچھا وفد بھی ان کے پاس بھیجا جائے گا، اور امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ فوڈ اینڈ ڈرگس کی برانچ ہم یہاں شہر میں قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے، اور اس سے نشے کے سلسلے میں روک لگے گی۔ اس کے علاوہ ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مہم کو منظم طریقے پر مسلسل چلایا جائے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ 2-4 جلسے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد معاملہ پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے بات انجام تک نہیں پہنچ پاتی ہے، تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے اور منظم طریقے پر جاری رہے۔ شہر کے اداروں، کلموں اور تنظیموں کو بھی برابر اس سے جوڑا جا رہا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ شہر کے ادارے، تنظیمیں، کلبیں، اسی طرح مختلف مسالک، مکاتب فکر کے ذمہ دار حضرات کا بھرپور تعاون مل رہا ہے، اور آپ حضرات کے توسط سے میں مزید گزارش کرنا چاہتا ہوں شہر کے اداروں اور تنظیموں کے ذمہ داران سے، نوجوانوں سے، کہ اس مہم کو وقتی مہم نہ سمجھیں، ہم لوگ اس میں برابر اپنی محنت جاری رکھیں، اللہ سے پر امید رہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ خلوص کا کام کبھی نہیں رکتا، نمائش کا کام سدا نہیں چلتا۔ اگر ہم خلوص کے ساتھ قدم آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی۔ آپ تمام حضرات سے بھی میری گزارش